بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے سبق پارے سے متعلق ہماری گفتگو سننے کے لیے کلپ کو اوپن کیا۔ عزیزم، اگر آپ درجات حفظ کے معلم و متعلم ہیں یا آپ حافظ قرآن ہیں تو یہ کلپ آپ کے لیے بڑی خاص رہے گی انشاءاللہ۔ کلپ قدر طویل ہو سکتی ہے، آپ یکلک پورا نہ سن سکیں تو موقع موقع سے پورا سنیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے شعبہ تحفیظ کے طریقہ کار پر بندے نے 2-3 کلپ بنائی ہیں، جیسے طلبہ تحفیظ ششماہی اور سالانہ امتحان کی تیاری کیسے کرے، دوسری ناظرہ کے متعلق ہے جو 18 منٹ پر مشتمل ہے لیکن باتیں بڑی قیمتی ہے، تیسری سبق کے متعلق ضروری ہدایات ہے۔ یہ ساری کلپس پلے لسٹ میں مل جائے گی، نہ ملنے پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم سبق پارے کے متعلق کچھ باتیں بطور مذاکرہ کے پیش کر رہے ہیں کہ سبق پارے کی مقدار کیا رہے گی، سبق پارہ کب سنا جائے، سبق پارے کے متعلق ضروری ہدایت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ امور پر بات کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، فکری تحفیظ سے جڑے رہنے کے لیے کنز القرآن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، کم از کم لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں آگے کہ سبق پارہ کی تعریف کیا ہے۔ سبق سے متصل 10 یا 12 اسباق کو سبق پارہ کہتے ہیں۔ سبق پارہ کتنا ہونا چاہیے؟ اگر طالب علم 15 سطری قرآن کا ایک صفحہ یاد کرتا ہے تو سبق پارہ 10 اسباق کا ہوتا ہے، اور ایک صفحے سے زیادہ یاد کرتا ہے تو سبق پارہ 12 اسباق کا ہوتا ہے۔ درجات حفظ میں سبق پارہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، نمبر 1 اصطلاح کے مطابق اور نمبر 2 اسباق کے مطابق۔ اصطلاح کے مطابق یعنی پونا یا 1 پارہ ہو تو پیچھے سے 1 پاؤ کم کرتے ہیں۔ اسباق کے مطابق یعنی 10 یا 12 اسباق کے اوپر 1 سبق ہو تو پیچھے سے 1 سبق روزانہ کم کرتے ہیں۔ دونوں طریقے بہتر ہے، البتہ پہلے طریقے میں ایک فائدہ زیادہ نظر آتا ہے کہ طالب علم کو اصطلاحات پختہ ہو جائے گی۔ اصطلاحات یعنی ربع، نصف، ثلث کو یاد رکھنا اور کرنا مستقل ایک محنت ہے۔ درجات حفظ کے امراض میں سے ایک مرض اصطلاحات کا یاد نہ ہونا بھی ہے، اس لیے کہ ان کو دوران حفظ موٹی بات سمجھ کر بتایا نہیں ہوتا ہے کہ یہاں ربع، نصف اور ثلث ہوتا ہے، تو کبھی اصطلاحات میں مغالطہ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ قرآن مجید میں بیشتر مواقع ایسے ہیں کہ ربع ختم ہوتا ہے صفحے کی آخری سطر پر اور اصطلاح لکھی ہوتی ہے صفحے کے شروع سطر میں۔ ایسے مواقع پر طالب علم جہاں اصطلاح لکھی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے سمجھتا ہے۔ مثلا پہلا پارہ نصف ہوتا ہے ہم فیہا خالدون پر، اور نصف کی اصطلاح لکھی ہے 5 سطر پہلے یعنی یظنون پر۔ بہرحال طالب علم کا اصطلاح کے مطابق سبق پارہ یاد کرنا اور ہم خدام کا سننا بہتر اور موزوں رہے گا۔ سبق پارے کی مقدار کیا ہوگی؟ سبق پارے کی اقل مقدار نصف پارہ ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 پارہ ہو سکتی ہے۔ سبق پارہ کم یا زیادہ ہونا طالب علم کے سبق پر موقوف ہے۔ ہم میں سے بعض خدام قرآن سبق پارہ 1 پاؤ سنتے ہیں یا رکھتے ہیں، قطع نظر اس کی کہ طالب علم سبق کتنا سناتا ہے۔ یہ طالب علم کے حق میں مناسب نہیں ہے، اس سے تازہ اسباق کے کچا ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ طالب علم چاہے اسکول جاتا ہو یا کمزور ہو یا پھر کوئی اور وجہ ہو، کم
یا زیادہ سناتا ہو، بہر صورت سبق پارا نصف یا نصف پارے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، سبق پارا کب سنا جائے؟ عموماً شعبہ تحفیظ القرآن الکریم میں سبق کے بعد علی الصباح سبق پارا سننے کا نظام الاوقات ہے۔ سبق پارا سننے کا نظام شروع ہوتا ہے، لیکن حفظ کی بعض درسگاہوں میں بعد العشاء سبق پارے کے عنوان سے کچھ محنتیں ہوتی ہیں۔ بعد العشاء سبق پارے کی کچھ مقدار سن لیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں کسی بھی طالب علم کا سبق پارا مکمل نہ سن لیا جائے۔ سبق سے متصل 3 اسباق علی الصباح فردن پختہ سنے جائیں۔ تازہ اسباق ہونے کی وجہ سے ممکن ہے ایک آدھ اٹک اور غلطی آئے گی، آنے پر پینسل سے ہلکا نشان بنا کر سبق پارا وقت پر سن کر آموختہ میں مشغول کر دیا جائے، واپس نہ کیا جائے۔ ہاں، زیادہ کچا ہونے کی صورت میں واپس کر سکتے ہیں۔ سبق اور سبق پارے کی آخری 3 اسباق سبق اور سبق پارے کی آخری 3 اسباق سنتے وقت ایک آدھ غلطی اور اٹک پر غیر محسوس طور پر رعایت کر کے سن لینا بہتر ہوگا بنسبت واپس کرنے سے۔ واپس کرنے سے نظام الاوقات گڑبڑ ہو جائے گا۔ پھر شام کو آموختہ سے فارغ ہوتے ہی آج، کل اور پرسوں کے اسباق کو ایک ایک کر کے سنا جائے۔ اس وقت نہ اٹک اور نہ ہی غلطی منظور ہوگی، بلکہ ایک سبق پختہ دینے پر ہی دوسرا سبق سنا جائے۔ یہ 3 سبق کیا چیز ہے؟ حفظ کی بعض درسگاہوں میں طالب علم پختہ سے پختہ حافظ بنے، اس کے لیے شب و روز اپنے نظام الاوقات کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ من جملہ سبق پارے کی ایک اپڈیٹ سبق پارے کے آخری 3 اسباق کو دن بھر کا نظام الاوقات ختم ہونے پر دوبارہ سننے کا ہے۔ اس طریقے کو بہت کم حضرات جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں ان میں سے بہت کم عمل کرتے ہیں، جبکہ اس پر عمل کرنے سے سبق پارا پختہ رہے گا انشاءاللہ۔ جو حضرات یہ طریقہ نہیں جانتے ہیں وہ 1 ہفتے کے لیے یہ طریقہ اپنائیں۔ ابتدا میں جانبین سے کچھ پریشانیوں کا سامنا ہوگا، عادت بن جانے پر وقت ہوتے ہی سنا دیں گے انشاءاللہ۔ اچھے نتائج مرتب ہو تو اس پر ہمیشہ کے لیے عمل پیرا رہیں اور دوسرے احباب کو ضرور بتلائیں، تاکہ قوم و ملت کی نونہالوں کو پختہ حافظ بنانے میں آپ کا بھی حصہ لگ جائے۔ اس طریقے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ طالب علم جیسے جیسے آگے بڑھے گا ویسے ویسے سبق پارا پختہ ہونے کی وجہ سے ایک نظر کرتے ہی سنانے آ جائے گا، جو ہم خدام قرآن کو مطلوب و مندوب ہے۔ نیز جس طالب علم کا سبق پارا پختہ ہوگا اس کا آموختہ یعنی دور بھی پختہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب کچھ ہدایات سبق پارے کے متعلق ہے۔ خدام قرآن کے نام کہ سبق پارا سننے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، ہم خدام قرآن کی کوشش یہ ہو کہ سبق پارا چاہے 2 نشستوں میں سنیں، لیکن از خود سنیں، یہی بہتر ہوگا۔ نمبر 2، بالفرض سفر کی نوبت آئے اور طلباء نے آپس میں سنا دیا ہو تو دوسری دن ہماری کوشش یہ ہو کہ درجے کے جمیع طلباء کا سبق پارا از خود سنیں۔ نمبر 3، ضرورت پڑنے پر درجے کے بااعتماد طالب علم کا سبق پارا سننے میں تعاون لے سکتے ہیں، لیکن روزانہ یہ نیابت کا کام نہ دیں کہ وہ کسی دن اعتماد کو مجروح کر بیٹھے۔ نمبر 4، درجے میں بعض طلباء ہمیشہ پہلے اور پختہ سنانے کی کوشش میں رہتے ہیں، ایسے طلباء کو ہفتہ بھر نوٹ کریں، پھر جمعرات کو 1-2 حوصلہ افزائی کلمات کہتے ہوئے کچھ نقدی انعام سے بھی نوازا جائے، تاکہ آئندہ اس کو دیکھا دیکھی
دوسرے طلباء بھی سبق پارہ ہفتہ بھر پختہ سنانے کی فکر میں لگے رہیں۔ نمبر 5، بعض مرتبہ طالب علم کاہلی کی وجہ سے سبق پارے میں کچھ اغلاط لاتا ہے۔ اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہوگا کہ سبق پارہ سن لینے کے بعد اس کو غلطی والے مقامات بتلائیں اور غلطی والی آیات کو اندر دیکھ کر 10 مرتبہ کہلوائیں۔ فارغ ہونے پر دوسرے کام یعنی آموختہ میں مشغول کر دیا جائے۔ نمبر 6، تعطیل جمعہ سبق پارے کو خام کر کے رکھ دیتی ہے، اس لیے سنیچر کا سبق پارہ بڑے اہتمام سے سنا جائے تو بہتر ہوگا۔ نمبر 7، تعطیل جمعہ کا اثر اگر سنیچر کو نظر آئے اور ابھی سبق پارہ نہ سنایا ہو تو بار بار نرم لہجے میں ٹوکتے رہیں کہ سو رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ، سبق پارے کا وقت نکل گیا تو پھر خارج میں سنیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سبق پارے کو اپنے ہی وقت میں سن کر فارغ کر لیں۔ نمبر 8، سبق پارے کو پختہ رکھنے کا ایک مجرب عمل یہ بھی ہے کہ دین بھر کی سنن و نوافل میں پاو نصف پارہ پڑھنے کو کہا جائے اور حساب بھی لیا جائے کہ کون سا پاو پڑھا وغیرہ۔ نمبر 9، اگر طالب علم کسی اور وجہ سے سبق پارہ زیادہ کچا لائے تو دوسرے دن سبق کی مقدار کو 1 دن کے لیے کم کر دیا جائے اور بعد المغرب نصف مقدار سبق یاد کر لینے کے بعد سبق پارے کی جانب توجہ دلائیں اور بعد العشاء یا علی الصبح اس طالب علم کا سبق پارہ پہلے سننے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سبق پارے سے متعلق 2-3 باتیں تھیں جو ہم نے بطور مذاکرہ کے پیش کی۔ جزاکم اللہ، آپ نے سبق پارے سے متعلق پوری بات کو سنا۔ شعبہ تحفیظ سے متعلق باتوں کو سننے کے لیے کنز القرآن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ نیز شعبہ تحفیظ سے متعلق آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں یا ہمارا نمبر اوپر شو ہو رہا ہے، رابطہ کر سکتے ہیں۔ اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کما انزل کے مطابق پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔